السلام علیکم. تو بھائیو میں نے ابھی کچھ دن پہلے سوال پوچھا تھا فیس بک پہ نا، پوسٹ لگائی تھی کہ بتائیں کہ یہ اسرائیل جو ہے اتنا پاورفل کیوں ہے. تو کسی نے بولا اکانومی ان کی اچھی ہے، کوئی بولتا ہے کہ یہ ان کی یعنی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے ان چیزوں میں. تو لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ تو باقی ملکوں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ اتنے پاورفل کیوں نہیں ہیں. خود امریکہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کو جو ہے وہ ہے سپورٹ، اسرائیل کو سپورٹ ہے جی امریکہ کی، فرانس کی، یعنی جتنے بھی یورپی ملک ہیں، یورپین جتنی بھی کنٹریز ہیں، ان میں چاہے جو بھی ہو وہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح جس طرح کوئی اپنے بچے کو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ کہہ لیں ابھی اس کی مین وجہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں امریکہ میں، فرانس میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ ان کی جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز بہت زیادہ ہیں. تو ان کا جو ڈائریکٹ ٹریڈ ہے اور وہ یورپ میں بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈ ہے، امریکہ میں اسپیشلی. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی وہ زیادہ تر یہودیوں کی ہوں گی یا اسرائیل کی کسی بندے کی ہوں گی. تو ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ خاص طور پر سپورٹ کرتا ہے، باقی آپ نے دیکھا ہوگا کنٹریز اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے جتنے بھی پچھلے آئے، اور ابھی جو بائیڈن، اسرائیلی یہودی یعنی ان کی ایک زائرنسٹ ان کو کہتے ہیں، تو جس کو اردو میں صہیونی آپ کہہ لیں. تو یہ ان کی تحریک چل رہی تھی. تو ابھی جو بائیڈن تھا اس نے پہلے کہا ہوا تھا، جب یہ پریزیڈنٹ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ میں خود زائنسٹ ہوں، یعنی اس تنظیم جو بھی ان کی تحریک ہے اس کا حصہ ہوں، اور اس نے کہا یہودی ہونا لازمی نہیں ہے اس چیز کے لیے، یعنی بات وہی ہے. تو ابھی سوال آتا ہے کہ امریکہ کیوں اتنا، اسپیشلی امریکہ اتنا سپورٹ کیوں کرتا ہے اسرائیل کو، کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف UN میں کوئی بھی قرارداد پیش ہو، کوئی بھی ایکشن لینے کی بات ہو تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، یعنی وہ بالکل کینسل ہو جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کا سب سے زیادہ فنڈ ہے UN کے پاس، یونائٹڈ نیشن ہو گیا، سیکورٹی کونسل، یہ سب امریکہ کے فنڈ سے چلتے ہیں، اور امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے تو اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا. اب آئیے ہے کہ امریکہ اتنا سپورٹ کیوں کرتا ہے. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے، یہ ایریا جہاں پہ فلسطین، اسرائیل، لبنان، ایجپٹ، یہ ساری کنٹریز ہیں، تو یہ مڈل ایسٹ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ آئل ریزروز ہیں، گیس ریزروز ہیں. تقریباً دنیا کا 40% جو ہے، 40% جو آئل ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں سے، اور 20% تقریباً جو گیس ہے وہ بھی یہیں سے نکلتی ہے. تو امریکہ کا آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے تیل کے لیے بھوکا ہے، جیسے ہڈی کے لیے کتا بھوکا ہوتا ہے، ویسے امریکہ تیل کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بھوکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہلے بھی کئی ممالک پہ حملہ کیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہاں پہ آئل ریزروز نکل آئے، یہ نکل آیا، کوئی بھی یعنی نیچرل ریسورسز ہوں گے وہاں پہ امریکہ اپنا ہاتھ ڈالتا ہی ڈالتا ہے. تو امریکہ کو چاہیے سپورٹ مڈل ایسٹ میں، کیونکہ وہ تو مڈل ایسٹ میں نہیں ہیں، وہ تو ابھی ہیں یورپ میں. تو امریکہ کو اپنی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے اس ایریا میں. تو وہاں پہ ان کا جو سب سے بڑا حامی ہے وہ ہے اسرائیل، کیونکہ ان کے جو ایک ہی مقصد ہے ان کا، وہ مسلمانوں کے خلاف، آپ کو پتہ، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں. انڈیا میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر ان میں یہی ہے کہ اینٹی مسلم تھاٹ ہے، اینٹی مسلم تھاٹس بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے امریکہ کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس ریجن میں. تو یہ مین وجہ. اور سب سے جو عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو کم کو پتہ ہوگا کہ یہ جو عیسائی ہیں، زیادہ تر امریکہ ہو گیا، جتنے بھی دنیا میں عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، یہ پہلے اتنی نفرت کرتے تھے ان یہودیوں سے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں آج سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. تو جب فتح کیا تھا تو تب اس وقت بیت المقدس پہ جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی تھی. جب تو حضرت عمر آئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، وہ جو بھی کیا وہ بات کی بات ہے، وہ کس لیے کیا، کیوں کیا، وہ بات کی بات ہے. لیکن تب انہوں نے یہ شرط رکھی تھی عیسائیوں نے خود، کہ آپ یہاں پہ حکومت تو کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا، شہر آج سے یہ آپ کے قبضے میں آ گیا، لیکن آپ یہاں پہ یہودیوں کو نہ آنے کی اجازت دیں گے، نہ رہنے کی اجازت دیں گے. تو پھر حضرت عمر نے یہ شرط مانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا دی کہ یہودی یہاں پہ آ کے زمین تو نہیں لے سکتے، لیکن وہ آئیں، اپنے مقدس مقامات جو بھی ہیں ان کو وزٹ کریں، ان کو دیکھیں اور آ کے چلے جائیں، لیکن وہ یہاں پہ یعنی آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو
سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو اتنی دشمنی تھی یہ کس طرح ختم ہوئی عیسائیوں کی. تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آج سے تقریباً 20 سال پہلے. تو 2020 سال کہہ لیں آپ، 15 سال کہہ لیں، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 2011 میں شاید جو ان کا پوپ تھا. آپ کو پہلے پتہ ہے کہ یہ تو ابھی ان کا پریزیڈینشیل سسٹم آیا ہے. پہلے جب بادشاہت تھی تو سارا کنٹرول یورپ کا پوپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. جو وہ بات کرتا تھا وہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا لیڈر ہی وہی تھا. تو پوپ نے یہ اعلان کر دیا جی کہ یہودیوں کو، ظاہر سی بات ہے یہودیوں کے زیر اثر تھا، یہودیوں نے ان پہ اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا. تو پوپ نے اعلان کر دیا کہ، اعلان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عیسائی اتنی نفرت کیوں کرتے تھے یہودیوں سے، کہ ان کے نزدیک جو تھے، عیسائیوں کے نزدیک، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے لٹکایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ صلیب پہ، یا آپ کراس کہہ لیں یا جس پہ بھی کہہ لیں، وہ جو ان کو، یعنی اردو میں ہم کہہ لیں تو صلیب، اس پہ لٹکایا تھا. وہ لٹکانے والے کون تھے؟ یہودی. تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قاتل تھے نعوذ باللہ، وہ یہودی ہیں. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کے لحاظ سے وہ ابھی تک زندہ ہیں اور انہیں زندہ اٹھایا گیا تھا، اور وہ آخرت میں آئیں گے ان یہودیوں کا ہی خاتمہ کرنے اور ان یہودیوں کو جڑ سے اکھاڑنے. تو یہ پوپ نے اعلان کیا 2011 میں آئی تھنک کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قتل ہے وہ یہودیوں پر نہیں ہے، وہ یہودیوں نے نہیں کیا، یعنی اس قتل سے ان کو کر دیا آزاد اس جرم سے. تو عیسائیوں کی جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی عیسائیوں کے تھے دو مین دشمن، پہلے سب سے پہلے وہ یہودی، وہ تو ختم ہو گئی دشمنی اسی وجہ سے تھی. اور اب جو ہے ان کے ایک ہی دشمن ہے عیسائیوں کے، وہ ہیں مسلمان. عیسائیوں کی بھی ایک ہی دشمن ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہودیوں کے تو آپ کو پتہ ہے کتنی نفرت کرتے ہیں وہ، حرام ان سے کتنی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہندوؤں کے بھی ایک. تو یہ آپ سمجھ لیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ گلوبلی لیول، یعنی دنیاوی پہلو سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بزنس کی وجہ سے، لیکن جو مین بات ہے وہ یہی ہے ریلیجیس پہلو جو اس کا، کہ یہ سارے جو ہیں مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کہ مسلمانوں نے ان پہ کی حکومت تقریباً ہزاروں سال، 800 سال اسپین نے کی، تقریباً 800-1500 سال یا ہندوستان میں مغلوں نے کی، پھر خلافت عثمانیہ رہی تقریباً 800-900 سال. اس طرح سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان پھر سے یونائٹ نہیں ہو جائیں. یہ یونائٹ ہو گئے جس دن، اور یہ قرآن کے مطابق جس دن انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، وہ کہتے ہیں خوشی سے کرو. ان کو صرف یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اسلامک حکومت نہ آ جائے، کسی جگہ پہ اسلامک حکومت نہ آ جائے جہاں پہ خلافت کا نظام ہو. وہ اس لیے چڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ بھی اسی وجہ سے ختم کی گئی کہ جو خلافت عثمانیہ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے، جتنے بھی خلیفہ گزرے، انہوں نے کسی نے بھی یہودیوں کو وہاں فلسطین میں آ کے رہنے کی اجازت نہیں دی، پراپرٹی خریدنے کی یا وہاں پہ رینٹ پہ رہنے کی کسی طرح سے بھی اجازت نہیں دی. حالانکہ یہودیوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، بہت زیادہ رشوت دینے کی کوشش کی. اور ایک اور وجہ جو ہے اسرائیل کے پاورفل ہونے کی، کہ آپ دیکھیں گے یہ جو بینکنگ سسٹم ہے سارا، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، اسرائیل کا بنایا ہوا ہے. بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، کیونکہ جب تک یہ پوپ کی حکومت تھی یورپ پہ، تب تک یورپ میں بھی سود کا کاروبار الاؤ نہیں تھا کہیں پہ بھی، وہ بھی سخت حرام ہے. وہ عیسائیت میں بھی، یعنی مسلمانوں میں تو ہے ہی ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن جب تک یہ، پھر انہوں نے یہ پورا سودی نظام کھڑا کیا بینکنگ کے تھرو، اور یورپ کے کنٹرول، امریکہ کی معیشت، پاکستان کی، اس وجہ سے سب سے مین وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ جو بینکنگ سسٹم ہے نا، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہر کنٹری کی اکانومی جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہو، کیونکہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ہر کنٹری کی اکانومی اسی پہ چل رہی ہے. تو جب تک ہم بینکنگ سسٹم سے نہیں نکلیں گے یا اپنے بینکنگ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ابھی اسلامک بینکنگ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لوگوں کو شعور آ رہا ہے. تو یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ ہر بینک میں آپ دیکھ لیں، جس میں دیکھ لیں اب اس کی اسلامک بینکنگ ایک الگ بن گئی ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی بینک میں، جیسے میزان بینک بنا ہے، جیسے فیصل بینک بنا ہے، HBL UBL، ان سب میں بھی اسلامک بینکنگ آ رہی ہے. تو یہ جب تک نہیں ختم ہوگا سود والا نظام، تب تک یہی رہے گا. اسرائیل تب تک اتنا زیادہ پاورفل رہے گا. اور مین وجہ آپ کو بتایا میں نے کہ جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا باتیں کرنے سے.